بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب عبادت و نماز، مصنف استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ سید حیدر زیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، زیر نظر رسالہ عبادت اور نماز کے موضوع پر استاد شہید مرتضی مطہری کی 2 تقاریر کا مجموعہ ہے۔ یہ تقاریر 23 اور 24 رمضان المبارک سن 1390 ہجری کو حسینیہ ارشاد تہران میں کی گئیں۔ ان تقاریر میں شہید مطہری نے اسلام میں عبادات و معنویات کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے، خداوند عالم پر ایمان اور عبادات کے تربیتی اثرات پر گفتگو کی ہے، اور فقط انہی میں ڈوب کے رہ جانے یا انہیں یکسر نظر انداز کر دینے کی نفی کرتے ہوئے اسلام کے ایک جامع اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور فلاح کے طالب دین ہونے کی وکالت کی ہے۔ تقریر اور تحریر اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے کے 2 ذرائع ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا علیحدہ انداز اور مخصوص اثر ہوا کرتا ہے۔ مقرر اپنی حرکات اور سکنات اور چشم و آبرو کی جنبش کے ذریعے بھی پیغام دیتا ہے، جبکہ تحریر اس سہولت سے محروم ہوتی ہے، لہٰذا کسی تقریر کو اس کی پوری تاثیر کے ساتھ قلم بند کرنا ممکن نہیں۔ زیر نظر تقاریر کا ترجمہ کرتے ہوئے کوشش کی گئی ہے کہ ان کا تقریری انداز بھی محفوظ رہے اور ان میں کی جانے والی گفتگو بھی تحریر کی صورت میں پوری پہنچ جائے۔ ہم اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہے، اس سے ہمیں قارئین مطلع کریں گے۔ امید ہے ہماری دوسری مطبوعات کی طرح یہ مختصر کتابچہ بھی قارئین سے سند مقبولیت پائے گا۔ عبادت و نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 و 42 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ: ایمان والو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ نماز کی اہمیت۔ ہم اپنے مذہبی مضامین میں بعض ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو کچھ اذہان میں عبادات کے موضوع پر سوالات پیدا کرتی ہیں۔ مثلا نماز کے بارے میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یا ائمہ اطہار کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ہم دین کو ایک نصب شدہ خیمہ سمجھیں جس میں اس کی چادر بھی ہے، تناب بھی، ہلکا بھی، زمین میں گڑی ہوئی بڑی بڑی کیلیں بھی، اور ایک ستون بھی جس نے اس خیمے کو کھڑا کیا ہوا ہے، تو نماز اس نصب شدہ خیمے کے ستون کی مانند ہے۔ حدیث نبوی میں جو خود رسول کریم سے نقل ہوئی ہے، خاص طور پر اسی بات کی بالکل اسی طرح وضاحت کی گئی ہے جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ نماز کے بارے میں روایت ہے کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت نماز کے قبول ہونے سے مشروط ہے، یعنی اگر انسان کوئی نیک عمل انجام دے لیکن نماز نہ پڑھے، یا نماز پڑھے تو صحیح لیکن درست نہ پڑھے، ایسی نماز پڑھے جو بارگاہ الہی میں قبول نہ کی جائے، مسترد کر دی جائے، تو ایسی صورت میں اس کے دوسرے تمام نیک اعمال بھی مسترد کر دیے جائیں گے۔ انسان کے تمام نیک اعمال کی قبولیت اس کی نماز کی قبولیت سے وابستہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نماز ہر متقی کے لیے وسیلہ تقرب ہے، نہج البلاغہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ شیطان اس وقت تک مومن سے دور اور اس سے ناراض رہتا ہے جب تک وہ اپنی نماز کی حفاظت اور پابندی کرتا ہے۔ احادیث و روایات میں کثرت کے ساتھ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں، حتیٰ خود آیات قرآنی سے اس مفہوم یعنی نماز کی غیر معمولی اہمیت کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں اٹھنے والا ایک سوال کچھ لوگوں کی زبان پر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں اس قدر زیادہ احادیث میں سے کچھ احادیث تو ضرور جعلی ہوں گی، درست نہ ہوں گی، صحیح اور معتبر نہ ہوں گی، پیغمبر یا ائمہ اطہار کا کلام نہ ہوں گی۔ ان احادیث کو شاید اس دور میں وضع کیا گیا ہوگا جس میں عالم اسلام میں زاہد اور عبادت گزار افراد کی کثرت ہو گئی تھی۔ یہ اس دور کی ساختہ ہوں گی جب اسلامی دنیا میں زہد و عبادت کا بازار گرم تھا، بالخصوص 2 اور 3 صدی ہجری میں، جبکہ زاہد مسلک اور عبادت میں حد سے گزر جانے والے افراد ظاہر ہوئے تھے جو کم و بیش روحانیت اختیار کر گئے تھے۔ زاہد اور صوفی نما لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت سے دنیا اسلام میں تصوف نے جنم لیا، اسی دور سے ایسے افراد پیدا ہو گئے تھے جو دیگر اسلامی فرائض و واجبات کو بھلا کر اپنی ساری طاقتیں صرف عبادت اور نماز میں صرف کرتے تھے۔
مثلا ہم حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں ربی بن خشیم نامی ایک شخص کو پاتے ہیں. یہ وہی معروف خواجہ ربی ہیں جن سے منسوب ایک قبر مشہد مقدس میں ہے. اب میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبر انہی کی ہے یا نہیں. مجھے اس بارے میں خاطر خواہ معلومات نہیں. البتہ اس بارے میں شک نہیں کہ یہ زہاد ثمانیہ یعنی دنیا اسلام کے 8 معروف زاہدوں میں سے ایک شمار کیے جاتے ہیں. ربی بن خشیم کے زہد و عبادت کا یہ عالم تھا کہ اپنی عمر کے آخری دور میں انہوں نے اپنی قبر کھودی اور وقتاً فوقتاً جا کے اس قبر میں لیٹ جایا کرتے اور اپنے آپ کو واعظ و نصیحت کرتے. قبر میں لیٹ کر اپنے آپ سے کہتے کہ یہ نہ بھلا بیٹھنا کہ آخرکار تمہیں یہیں آنا ہے. جب انہیں اطلاع ملی کہ لوگوں نے فرزند رسول حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے تو انہوں نے اس اندوہناک واقعے پر اظہار افسوس کے طور پر صرف اتنا کہا کہ وائے ہو اس امت پر جس نے اپنے پیغمبر کے فرزند کو شہید کیا. اور یہ اس 20 سال کے عرصے میں ذکر الہی اور دعا و مناجات کے سوا ان کی زبان سے ادا ہونے والا واحد جملہ تھا. کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے استغفار کیا اور پشیمان ہوئے کہ آخر کیوں میں نے یہ چند کلمات زبان پر لائے جو ذکر خدا نہ تھے. یہی ربی ابن خشیم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں حضرت کی سپاہ میں شامل تھے. ایک روز امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا امیر المومنین ہمیں اس جنگ کے بارے میں شک ہے. ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں یہ جنگ غیر شرعی نہ ہو. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم اہل قبلہ یا مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں. ہم ایسے لوگوں کے خلاف تلواریں اٹھائے ہوئے ہیں جو ہماری ہی مانند شہادتین یعنی کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری ہی طرح نماز ادا کرتے ہیں, ہماری ہی مثل رو بقبلہ کھڑے ہوتے ہیں. ربی امیر المومنین حضرت علی کے شیعہ تھے, اس لیے ان سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتے تھے. لہذا کہتے ہیں اے امیر المومنین براہ کرم میرے سپرد کوئی ایسا کام کیجیے جو شک و شبہ سے پاک ہو. مجھے کسی ایسی جگہ کسی ایسی ڈیوٹی پر بھیج دیجیے جس میں شک نہ ہو. امیر المومنین جب ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا بہت اچھا, اگر تم شک میں مبتلا ہو تو میں تمہیں ایک دوسری جگہ بھیج دیتا ہوں. معلوم نہیں خود انہوں نے اس جگہ جانے کی درخواست کی یا خود امیر المومنین ہی نے فیصلہ کر کے انہیں مملکت اسلامی کی سرحدوں میں سے ایک سرحد پر بھیج دیا. وہاں بھی وہ سپاہی کی حیثیت سے تعینات تھے, لیکن یہ ایک ایسی سرحد تھی کہ اگر اتفاق سے وہاں جنگ اور خون ریزی کی نوبت آتی بھی تو دوسری طرف کفار یا بت پرست ہوتے, غیر مسلم ہوتے. جی ہاں, یہ تھا اس زمانے کے زہاد اور عبادت گزار افراد کا ایک نمونہ. ایسا زہد و عبادت کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں. ایک ایسا شخص جو حضرت علی علیہ السلام جیسی شخصیت کے لشکر میں شامل ہو لیکن علی علیہ السلام کی دکھائی ہوئی راہ اور علی کے فرمان جہاد کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہو, یہ خیال اس کے ذہن میں آئے کہ آپ کا یہ فرمان, یہ حکم درست بھی ہے یا نہیں. اس موقع پر وہ احتیاط پر عمل کرے, احتیاط پر بنا رکھے. اسی طرح جیسے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں مشکوک روزہ رکھیں. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان یہ بات بہت عام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ایسا روزہ رکھیں جس میں شک ہے, یہ بھی کوئی عمل ہوا. کیوں ایسی جگہ جنگ کریں جہاں شک ہو. ہمیں ایسی جگہ چلنا چاہیے جہاں رکھے جانے والے روزے میں شک نہ ہو. اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام بصیرت کا تقاضا کرتا ہے, عمل بھی طلب کرتا ہے, بصیرت بھی. یہ شخص خواجہ ربی بصیرت کے حامل نہ تھے. انہوں نے معاویہ اور یزید جیسے ظالم کے دور میں زندگی بسر کی. دور معاویہ جس میں دین خدا میں تبدیلیاں کی گئیں, اس میں بدعتیں ایجاد کی گئیں. یزید جو تاریخ اسلام کے بھیانک ترین جرائم کا مرتکب ہوا اور پیغمبر اسلام کی تمام تر کوششوں اور محنتوں پر پانی پھیر دینے کے درپے ہوا. لیکن ایسے دور میں یہ صاحب خواجہ ربی گوشہ نشینی اختیار کر کے شب و روز مسلسل نماز میں مشغول رہتے ہیں. ذکر الہی کے سوا کوئی کلمہ ان کی زبان سے ادا نہیں ہوتا, اور اگر حسین ابن علی کی شہادت پر اظہار تعصب کے لیے ایک جملہ ان کی زبان سے نکل بھی جاتا ہے تو بعد میں اپنے اس عمل پر پشیمان ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی بات ہو گئی, میں نے اس کی بجائے سبحان اللہ الحمدللہ کیوں نہ کہا, اس کی جگہ یا حی یا قیوم کیوں نہ کہا, اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہ پڑھا. یہ طرز عمل اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں. نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جاہل کو نہ پاؤ گے مگر یہ حد سے بڑا ہوا ہوگا یا اس سے بہت پیچھے. جاہل یا تو بہت آگے بڑھ جاتا ہے یا بہت پیچھے رہ جاتا ہے. دین کے بارے میں ایک غلط تصور. ایک گروہ کا کہنا ہے کہ الصلاۃ عمود الدین یعنی نماز دین کا ستون ہے والی بات کسی بھی طرح اسلامی تعلیمات سے موافق نہیں, کیونکہ دین اسلام تو سب چیزوں سے زیادہ اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتا ہے.
اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اسلام تو لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط کا دین ہے. اسلام تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دین ہے. تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اسلام جہد مسلسل اور کوشش اور عمل کا دین ہے. اسلام ایک عظیم دین ہے، ایک ایسا دین جو مذکورہ مسائل کو اتنی اہمیت دیتا ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ عبادت کے لیے اتنی زیادہ اہمیت کا قائل ہو؟ نہیں، دین اسلام میں عبادت کے مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل نہیں. ہمیں اسلام کی اخلاقی اور اجتماعی تعلیمات کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی چاہیے. عبادت بیکار لوگوں کا مشغلہ ہے جنہیں کوئی اہم ترین کام نہ ہو. وہ نماز پڑھیں، وہ عبادت کریں، لیکن ایک ایسا شخص جس کے سامنے اہم ترین کام ہو، اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ عبادت بجا لائے. یہ بھی ایک غلط فکر ہے اور انتہائی خطرناک. اسلام کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسا کہ وہ ہے. میرے ان عرائض کی وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو میں اپنے معاشرے میں ایک بیماری کی صورت میں محسوس کر رہا ہوں. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو لوگ اسلام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر، البتہ سب کو نہیں کہتا، دو گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک گروہ ربی بن خشیم جیسے طرز فکر کا حامل ہے، ربی کی طرح سوچتا ہے. ایسے لوگوں کے نزدیک اسلام ذکر و دعا کرنے، نوافل پڑھ لینے، زیارات پر جانے اور زیارت عاشورہ کی قرأت کا نام ہے. ایسے افراد کے نزدیک اسلام کے معنی مفاتی اور زاد المعاد ہے اور دعاؤں کی یہ دو معروف کتابیں. ان کا پورا کہ پورا اسلام مفاتی الجنان میں سمٹ آیا ہے. اس کے سوائے ان کے نزدیک کسی اور چیز کا وجود ہی نہیں. یہ لوگ بالکل ربی بن خصیم کی سی سوچ رکھتے ہیں. انہیں دنیا سے کوئی سروکار ہی نہیں، مسائل حیات سے کوئی غرض ہی نہیں، اسلام کی اجتماعی تعلیمات سے کوئی مطلب نہیں، اسلامی اصول و ارکان سے کوئی لگاؤ نہیں، اسلامی تربیت سے کوئی واسطہ نہیں. انہیں سرے سے کسی بھی چیز سے مطلب نہیں. ان لوگوں کی تفرید کے رد عمل میں ایک افراطی طبقہ پیدا ہوا ہے. یہ طبقہ اسلام کے اجتماعی مسائل کو اہمیت دیتا ہے، ان کے بارے میں حساسیت کا اظہار بھی کرتا ہے. اس پہلو سے یہ لوگ قابل قدر ہیں. لیکن انہی لوگوں میں سے کچھ کو بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ مثلا مستطیع ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتے. یہ شخص جو واقعاً مسلمانوں سے حقیقتاً اسلام سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کا دل اسلام کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن مستطیع ہونے کے باوجود حج کو نہیں جاتا. اس کی نظر میں حج کی کوئی اہمیت ہی نہیں. تقلید ضروری ہے لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا، حالانکہ تقلید ایک معقول بات ہے. تقلید کسے کہتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ نماز، روزہ جیسی چیزوں کے مسائل کو جو کہ مصادر شرع سے براہ راست خود اخذ کیجئے، یعنی اس میدان میں اس قدر ماہر ہو جائیے کہ اس مہارت کے بل بوتے پر خود استنباط کر سکیں، یا پھر یہ کہ احتیاط پر عمل کیجئے جو ایک خاصا دشوار کام ہے، یا پھر ایک ماہر جامع شرائط عادل شخص کا انتخاب کیجئے اور جس طرح ایک ماہر طبیب سے رجوع کر کے اس کے بتائے ہوئے پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح اس کی رائے پر عمل کیجئے. انسان بغیر تقلید کے رہ ہی نہیں سکتا، یعنی اگر وہ تقلید نہ کرے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈال لیتا ہے. اسی طرح بعض لوگ روزے کو اہمیت نہیں دیتے. اگر کسی سفر کی وجہ سے ان کا روزہ قضا ہو جائے تو اس قضا کو ادا نہیں کرتے. یہ لوگ بھی اپنے آپ کو ایک کامل مسلمان سمجھتے ہیں. وہ اول ذکر گروہ بھی خود کو کامل مسلمان سمجھتا ہے، جبکہ نہ یہ کامل مسلمان ہے اور نہ وہ. دین اسلام نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یعنی ہم بعض چیزوں پر ایمان لائیں گے اور بعض چیزوں کا انکار کریں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 150 میں جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے، دین اسلام اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اسلامی عبادات کو تو اپنائے لیکن اس کے معاشرتی اور اخلاقی قوانین کو نہ لے، اس کے امر اور نہیں کو تو اختیار نہ کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان امر اور نہیں کو لے اور اسلامی عبادات کو چھوڑ دے. قرآن مجید جہاں کہیں بھی اقیم الصلاۃ کہتا ہے اس کے فوراً بعد آتوا الزکوٰۃ بھی کہتا ہے. اگر اقام الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے بعد آتوا الزکوٰۃ کہتا ہے. جب یقیمون الصلاۃ کہتا ہے تو اس کے بعد یؤتون الزکوٰۃ کہتا ہے. یقیمون الصلاۃ کا تعلق بندے اور خدا کے درمیان رشتے سے، اور یؤتون الزکوٰۃ کا ربط بندگان خدا کے آپس کے تعلقات سے ہے. جس طرح ایک مرد مسلمان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک مستقل اور مسلسل رابطے کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اور اپنے معاشرے کے درمیان بھی ایک مستقل اور مسلسل رابطہ قائم رکھے.
بغیر عبادت کے، بغیر ذکر الہی کے، بغیر یاد خدا کے، بغیر مناجات کے، بغیر حضور قلب کے، بغیر نماز کے، بغیر روزے کے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا، حتیٰ خود انسان بھی سالم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح بغیر ایک سالم معاشرے کے، بغیر ایک سالم ماحول کے، بغیر امر بالمعروف کے، بغیر نہی عن المنکر کے، بغیر مسلمانوں سے پیار و محبت کے اور بغیر دوسروں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کے انسان ایک اچھا عبادت گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام ایک جامع صفات ہستی۔ آپ اگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات پر ایک سرسری سی نگاہ بھی ڈالیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ایک عابد، بلکہ دنیا کے اولین درجے کے عابد ہیں، یہاں تک کہ آپ کی عبادت تمام عالم میں ضرب المثل بن جاتی ہے۔ عبادت بھی ایسی کہ فقط خم و راست ہونا نہیں، یعنی بے روح رکوع و سجود نہیں، بلکہ ایسی عبادت جو اول سے آخر تک جذبات سے، ولولے سے، عشق سے، گریہ وزاری سے لبریز ہے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد زرار نامی ایک شخص کی معاویہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ معاویہ کو معلوم تھا کہ زرار حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، چنانچہ فرمائش کی، تم علی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، میرے سامنے ان کے فضائل بیان کرو۔ خود معاویہ اچھی طرح حضرت علی علیہ السلام سے واقف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں سے ان کے بارے میں سننا پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ دل کی گہرائیوں سے حضرت علی علیہ السلام کی عظمت کا قائل تھا، حالانکہ یہی تھا جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف تلوار تک اٹھائی تھی۔ انسان ایسا ہی موجود ہے۔ وہ علی کا عقیدت مند بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ناپسندیدہ اقدامات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ زرار نے معاویہ کے سامنے اپنا ایک مشاہدہ نقل کیا، کہا، میں نے ایک رات علی علیہ السلام کو محراب عبادت میں دیکھا، خوف خدا سے ایک ایسے شخص کی مانند تڑپ رہے تھے جسے سانپ نے کاٹ لیا ہو، گموندوں میں ڈوبے ہوئے ایک انسان کی مانند گریہ وزاری میں مشغول تھے، سرد آہیں بھرتے تھے، آتش جہنم سے لرزاں آہ آہ کرتے تھے۔ مولا کائنات کی یہ کیفیت سن کر معاویہ کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہو گئے۔ اسی طرح جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک موقع پر معاویہ اور عدی بن حاتم کی ملاقات ہوئی تو معاویہ نے عدی بن حاتم کو حضرت علی علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا چاہا۔ عدی سے کہا، این الطرفات۔ حضرت عدی بن حاتم کے 3 فرزند تھے جن کے نام طریف، طرفہ اور طارف تھے۔ ان کے بارے میں معاویہ نے سوال کیا کہ آخر ان کا کیا ہوا؟ حضرت عدی بن حاتم نے جواب دیا، وہ سب صفین میں علی کی رکاب میں شہید ہو گئے۔ معاویہ نے کہا، علی نے تیرے ساتھ ناانصافی کی، اپنے بچوں حسن و حسین کو تو پیچھے رکھا اور تیرے بچوں کو آگے کر کے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ حضرت عدی بن حاتم نے جواب دیا، حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے علی کے ساتھ ناانصافی کی ہے، اگر میں انصاف کرتا تو آج میں زندہ اور علی زیر خاک نہ ہوتے۔ معاویہ نے جب اپنا نشانہ خطا جاتے دیکھا تو عدی سے کہا، اے عدی، میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے علی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ عدی بن حاتم نے تفصیل کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر میں نے دیکھا کہ معاویہ زار و قطار رو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، افسوس کے زمانہ علی کی مانند انسان جننے سے بانج ہے، دیکھیے حقیقت کیسے جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ تو تھی حضرت علی کی عبادت، لیکن کیا علی صرف اہل محراب تھے؟ محراب کے سوا کہیں اور نظر نہ آتے تھے؟ کی زندگی کے ایک اور رخ کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ آپ کی حیات اجتماعی سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہر لحاظ سے ایک اجتماعی ترین فرد تھے، ضرورت مندوں، بے کسوں، مسکینوں اور لاچاروں کے حالات سے واقف ترین فرد تھے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود آپ اپنا درڑا یعنی کوڑا کاندھے پر لٹکائے بنفس نفیس لوگوں کے درمیان گشت فرماتے تھے، ان کے معاملات کا جائزہ لیتے تھے۔ جب تاجروں کے پاس پہنچتے تو فرماتے، الفقہ ثم المتاجر، یعنی جاؤ پہلے تجارت کے مسائل سیکھو، اس کے شرعی احکام کی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد آ کے تجارت کرنا، حرام خرید و فروخت نہ کرو، سودی معاملہ نہ کرو۔ اگر کسی کو تاخیر سے اپنے کام پر جاتے دیکھتے تو فرماتے، اغدو الی عزکم۔ ایک انتہائی عبادت گزار فرد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں یہ خصوصیت بھی تھی۔ پہلی مرتبہ میں نے مذکورہ حدیث مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی زبانی سنی تھی۔ ایک مرتبہ ایک گداگر آقا بروجردی کے یہاں آ کے ان کے سر ہو گیا اور کچھ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس پر نگاہ ڈالی، دیکھا تو محسوس کیا کہ یہ شخص محنت مزدوری کر سکتا ہے، لیکن گداگری کو اس نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اسے نصیحت کی اور بہت سی دوسری باتوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی فرمایا۔ کہا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام لوگوں سے فرماتے تھے، اغدو الی عزکم،
علی صبح اپنی عزت و شرف کی طرف روانہ ہوا کرو، یعنی اپنے کام، محنت، مزدوری اور حصول روزگار کی طرف جایا کرو۔ انسان اس وقت عزیز و سربلند ہے جب وہ خود کماتا ہو، اپنی معاش کا بندوبست کرتا ہو۔ محنت مزدوری عزت ہے اور شرافت ہے، اسے کہتے ہیں حقیقی مثالی مسلمان۔ آپ علیہ السلام عبادت کے میدان میں سر فہرست عبادت گزار ہیں۔ جب قضاوت کی مسند پر جب افروز ہوتے ہیں تو ایک عادل قاضی ہیں، ذرہ برابر بے انصافی نہیں کرتے۔ جب میدان جنگ کا رخ کرتے ہیں تو یہ ایک بہادر سپاہی اور شجاع سپہ سالار ہیں، ایک اول درجے کے کمانڈر ہیں۔ خود فرماتے ہیں، میں نے ابتدائی شباب ہی سے جنگ کی ہے، جنگ کا تجربہ رکھتا ہوں۔ اور جب آپ علیہ السلام خطابت کی کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو اول درجے کے خطیب ہیں۔ جب تدریس کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو اول درجے کے معلم و مدرس ہیں۔ ہر ایک فضیلت میں آپ کا یہی حال ہے۔ یہ ہے اسلام کا نمونہ کامل۔ اسلام کسی صورت نؤمن ببعض و نکفر ببعض کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اسلام کے اس ایک پہلو کو تو مانیں گے لیکن اس کے اس دوسرے پہلو کا انکار کریں گے۔ دنیا اسلام میں پیدا ہونے والے انحراف کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ اگر ہم اسلام کے کسی ایک پہلو کو لے لیں لیکن اس کے دوسرے پہلوؤں کو چھوڑ دیں تو اس طرح ہر چیز میں خرابی اور بگاڑ پیدا کر بیٹھیں گے۔ جس طرح گزشتہ ادوار میں ہمارے بہت سے زائد پیشہ افراد کی روش غلط تھی، ایسے لوگوں کی روش غلط تھی جو پورے اسلام کو مثلا مفاتیح الجنان میں منحصر سمجھتے ہیں، دعاؤں کی جو ایک کتاب ہے بیاض میں محدود کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے لوگوں کی روش بھی غلط ہے جو دعا، عبادت، نوافل اور فرائض کو یکسر چھوڑ بیٹھتے ہیں اور اسلام کے صرف اجتماعی مسائل کے بارے میں توجہ چاہتے ہیں۔ مرد مسلمان کی بعض نمایاں صفات۔ سورہ مبارکہ انا فتحنا میں ارشاد الہی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی مہربان ہیں۔ سورہ 29 نمبر کی آیت۔ اس آیت میں ایک اسلامی معاشرے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے وہ پیغمبر کی مائیت اور ایمان اور ان پر ایمان ہے۔ اس کے بعد اشد علی الکفار یعنی بیگانوں کے مقابلے میں سخت ترین، قوی اور طاقتور ہونے کا ذکر ہے۔ پس وہ خشک مقدس نما لوگ جو مسجد میں ڈیرا جمائے رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود صرف ایک سپاہی کی للکار پر دم ساتھ لیتے ہیں اور چو بھی نہیں کرتے، وہ مسلمان نہیں۔ قرآن کریم نے مسلمان کی ایک خصوصیت بلکہ اولین خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ وہ دشمن کے بالمقابل سخت، پائیدار اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اسلام سست اور کمزور مسلمان کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَهِنُّوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خبردار، سستی نہ کرنا، مصائب پر محزون نہ ہونا، اگر تم صاحب ایمان ہو تو سربلندی تمہارے ہی لیے ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139۔ اسلام میں سستی اور کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویلڈیوناٹ کتاب تاریخ تمدن میں کہتا ہے، اسلام کی مانند کسی اور دین نے اپنے ماننے والوں کو قوت و طاقت کے حصول کی دعوت نہیں دی۔ گردن ڈالے رکھنا، گوشہ لب سے رال ٹپکنا، گریباں کا ایک طرف ڈل کا ہونا، اس کا گندا ہونا، خود کو غریب و لاچار ظاہر کرنا، زمین پر پیر گھسیٹ کر چلنا، ابا سر پر ڈال لینا، یہ سب چیزیں اسلامی تعلیمات کے برعکس ہیں۔ یوں ہی بلا وجہ آہیں بڑھنا اسلام کے خلاف ہے۔ سورہ زحا میں آیت نمبر 11 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو مسلسل بیان کرتے رہنا۔ خدا نے آپ کو صحت دی ہے، جسمانی سلامتی دی ہے، قوت عطا کی ہے، طاقت و توانائی سے نوازا ہے۔ آپ اپنی کمر سیدھی رکھ سکتے ہیں تو کیوں بلا وجہ اسے جھکاتے ہیں؟ آپ اپنی گردن سیدھی رکھ سکتے ہیں، کیوں بغیر کسی وجہ کے اسے ایک جانب لٹکائے رکھتے ہیں؟ کیوں بے وجہ آہ و نالہ بلند کرتے ہیں؟ آہ و نالہ تو انسان تکلیف کی حالت میں بلند کرتا ہے، خدا نے آپ کو کسی درد اور تکلیف میں مبتلا نہیں کیا، تو پھر کیوں آپ آہیں بھرتے ہیں؟ یہ تو نعمات الہی کا کفران ہے۔ کیا علی بھی اس طرح راستہ چلتے تھے جیسے ہم اور آپ چلتے ہیں؟ کیا علی اس طرح ابا سر پر ڈالتے تھے اور اس طرح ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہوئے راستہ طے کرتے تھے؟ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اشداء علی الکفار یعنی بیگانوں کے مقابل سخت ترین، پکے اور مضبوط، جیسے صد سکندری۔ ایک مرد مسلم کو حلقہ یارہ میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے؟
رحماء بینہم یعنی آپس میں مہربان، گہرے دوست یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ریشم کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف جب ہم اپنے بعض مقدس نما لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں، تو جو چیز ہمیں ان میں نظر نہیں آتی وہ یہی اخلاص اور مہربانی ہے۔ ہمیشہ ان کی تیوریوں پر بل پڑے رہتے ہیں، بد اخلاق اور تشرو ہیں، کسی کے ساتھ گرم جوشی سے پیش نہیں آتے، کسی سے ہنس کے ملتے نہیں، دنیا کے ہر انسان پر احسان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں، یہ لوگ خود کو اسلام سے وابستہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تھی ایک مسلمان میں پائی جانے والی دوسری خصوصیت۔ کیا یہی کافی ہے؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان کفار کے ساتھ سختی سے پیش آئے اور اہل اسلام سے مہربانی اور پیار و محبت کا برتاؤ کرے؟ جی نہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اشارہ ہوتا ہے، تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ احدیت میں سر جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ وہ شخص جو بیگانوں کے لیے سخت دل اور اپنوں کے لیے مشفق و مہربان ہے، اسی فرد کو جب محراب عبادت میں دیکھو گے تو رکوع و سجود، دعا و عبادت اور مناجات میں مشغول پاؤ گے۔ البتہ ہم دعا اور عبادت کے درمیان حد بندی کے قائل نہیں ہیں۔ دعا عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمل فقط اور فقط خالص دعا ہوتا ہے، یعنی ایک ایسی عبادت ہوتی ہے جو صرف دعا پر مشتمل ہے، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں دعا اور دعا کے علاوہ دوسری چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے نماز۔ اسی طرح عبادات ہیں جو بنیادی طور پر دعا نہیں، جیسے روزہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے زیادہ عبادت گزار ہیں کہ عبادت کے آثار، تقوی کے آثار، خدا پرستی کے آثار ان کے چہروں سے عیاں ہیں۔ ان کو دیکھنے والا ہر شخص ان کے وجود میں خدا کی معرفت اور خدا کی یاد کا نظارہ کرتا ہے اور انہیں دیکھ کر یاد خدا میں ڈوب جاتا ہے۔ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے سوال کیا، یا روح اللہ، ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے شخص کے ساتھ میل جول رکھو جسے دیکھ کر خدا کی یاد میں ڈوب جاؤ، اس کی شکل و صورت پر، اس کے چہرے مہرے پر خدا ترسی کو دیکھو، علاوہ ازیں جب وہ بات کرے تو اس کی باتوں سے استفادہ کرو، اس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اس کا کردار دیکھ کر تمہارے اندر بھی نیک کاموں کا شوق پیدا ہو۔ آگے چل کر آیت کہتی ہے، یہی ان کی مثال توریت میں ہے اور یہی ان کی صفت انجیل میں ہے۔ جیسے کوئی کھیتی ہو جو پہلے سوئی نکالے، پھر اسے مضبوط بنائے، پھر وہ موٹی ہو جائے اور پھر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے کہ کاشتکاروں کو خشک کرنے لگے تاکہ ان کے ذریعے کفار کو جلایا جائے۔ سورہ فتح آیت 29۔ توریت اور انجیل میں ان کی یہی صفات بیان کی گئی ہے۔ ایک ایسی ملت کے وجود میں آنے کی بات کی گئی ہے، ان کی ایسی تصویر کشی کی گئی ہے، اس انداز میں توصیف کی گئی ہے، ان کی مثال ایک زراعت کی مثال ہے، گندم کے ایک دانے کی مانند ہے جسے زمانے میں بویا جاتا ہے، اور کیونکہ یہ دانہ زندہ ہوتا ہے اس لیے ایک باریک پتی کی صورت میں اپنا سر زمین سے نکال باہر کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ یک سخت پتے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس میں مضبوطی اور استحکام آ جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ایک موٹی ڈالی بن جاتا ہے، اس کے بعد خود اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابتدا میں وہ زمین پر پڑا ہوا ایک معمولی سا پتا تھا جسے ثبات و استحکام حاصل نہ تھا، بعد میں یہ ایسا پھلتا پھولتا ہے کہ انسان شناسی کے تمام ماہرین کو حیرت زدہ کر دیتا ہے اور وہ فکر میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیسی پختہ اور شاندار قوم وجود میں آئی ہے۔ البتہ حیرت و استعجاب کا باعث ایسی ہی قوم ہو سکتی ہے جو اشداء علی الکفار بھی ہو اور رحماء بینہم بھی ہو اور رکن سجدن اور یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا بھی ہو، اس میں یہ تمام صفات پائی جاتی ہوں۔ اب بتائیے ہم مسلمان اس قدر زوال و انحطاط کا شکار کیوں ہیں؟ اس قدر بدبخت اور ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ بتائیے ان مذکورہ خصوصیات میں سے کون سی خصوصیت ہمارے اندر موجود ہے اور ہم کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ معنویات کو خفیف نہ سمجھیے۔ ہمیں 100% اعتراف ہے کہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اس کے احکام و فرامین اس کے اجتماعی ہونے کے عکاس ہیں، لیکن یہ حقیقت اس بات کا سبب نہیں ہو سکتی کہ ہم عبادت، دعا اور خدا سے ارتباط کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں، انہیں معمولی سمجھنے لگیں، نماز کو بے اہمیت سمجھیں۔ نماز کو خفیف اور معمولی سمجھنا بھی ایک گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا ایک بڑا گناہ ہے، لیکن نماز پڑھنا مگر اسے خفیف سمجھنا، اسے بے اہمیت قرار دینا بھی ایک گناہ ہے۔
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک صحابی ابو بصیر تعزیت کی غرض سے ام حمیدہ کے یہاں حاضر ہوئے۔ ام حمیدہ رونے لگی۔ ابو بصیر جو نابینا تھے وہ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد ام حمیدہ نے ابو بصیر سے کہا، اے ابو بصیر، تم نہ تھے، تم نے اپنے امام کے آخری لمحات کو نہ دیکھا۔ اس وقت ایک عجیب قصہ ہوا۔ امام علیہ السلام قریب عالم غشی میں تھے۔ اسی اثناء میں آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور فرمایا، میرے تمام نزدیکی رشتہ داروں کو بلاؤ، سب کو میرے سرحانے جمع کرو۔ ہم نے امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب لوگوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو امام نے اسی عالم غشی میں، جبکہ آپ اپنی حیات مبارک کے آخری لمحات طے کر رہے تھے، اپنی آنکھوں کو کھولا، ارد گرد جمع ہونے والوں کی طرف رخ کیا اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان شفاعتنا لا تنال مستحقفاء بالصلاۃ، ہماری شفاعت کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو نہ ملے گی جو نماز کو معمولی سمجھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے صرف اتنا کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہ ملے گی جو نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں کا معاملہ تو بالکل واضح ہے، بلکہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو نماز کو سبق اور معمولی سمجھتے ہیں وہ ہماری شفاعت نہ پا سکیں گے۔ کون لوگ ہیں جو نماز کو سبق اور معمولی سمجھتے ہیں؟ نماز کو معمولی چیز اور بے اہمیت سمجھنے والے لوگ وہ ہیں جنہیں وقت اور فرصت میسر ہوتی ہے، وہ اطمینان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرتے۔ ظہر اثر کی نماز اس وقت پڑھتے ہیں جب سورج غروب ہونے کا ہوتا ہے، جب دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کو ہے تو بھاگم بھاگ وضو کرتے ہیں، چٹ پٹ نماز پڑھتے ہیں اور تیزی کے ساتھ سجدہ ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی نماز پڑھتے ہیں جس کا نہ مقدمہ ہوتا ہے نہ مؤخرہ، نہ جس میں اطمینان ہوتا ہے نہ حضور قلب۔ ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسے نماز بھی دوسرے معمولی کاموں کی طرح ایک کام ہے۔ یہ ہے نماز کو خفیف سمجھنا۔ ایسی نماز اس نماز سے بہت زیادہ مختلف ہے جس کی طرف انسان ذوق و شوق کے ساتھ جاتا ہے۔ جو ہی ظہر کا اول وقت آتا ہے وہ مکمل اطمینان کے ساتھ جا کر وضو کرتا ہے، ایسا وضو جس میں تمام آداب کو ملحوظ رکھا گیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جا نماز پر آ کر اذان و اقامت کہتا ہے اور سکون اور دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ سلام کہہ کر فوراً ہی کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اطمینان قلب کے ساتھ کچھ دیر تعقیبات نماز پڑھتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر میں اس کی نظر میں نماز کو احترام حاصل ہے۔ ایسے نمازی جو نماز کو خفیف قرار دیتے ہیں، یعنی حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، وہ فجر کی نماز عین طلوع آفتاب کے وقت پڑھتے ہیں اور ظہر و عصر کی نماز غروب آفتاب کے وقت ادا کرتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کی نماز انہیں رات کے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد یاد آتی ہے۔ یہ لوگ برق رفتاری اور تیزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تجربہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے بچے سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ آپ اگر حقیقی نماز گزار بننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی نماز کے پابند بنے، تو آپ کو نماز کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم آپ سے صرف یہ تقاضا نہیں کر رہے کہ نماز پڑھیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ چاہتے ہیں کہ نماز کا احترام کیجیے۔ اس مقصد کے لیے پہلے تو خود اپنے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی ایک مخصوص جگہ بنائیے، یہ مستحب بھی ہے، یعنی گھر میں ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جو آپ کی عبادت گاہ ہو، مصلی نما ایک چیز اپنے لیے بنائیے۔ جیسے پیغمبر نے نماز کے لیے ایک جگہ معین کی ہوئی تھی، اگر ممکن ہو تو آپ بھی ایک کمرے کو نماز پڑھنے کی جگہ کے طور پر مقرر کر لیجیے۔ اگر گھر میں کمرے زیادہ نہ ہو تو خود اپنے کمرے میں نماز کے لیے خاص جگہ معین کر لیجیے۔ ایک پاک صاف جا نماز وہاں رکھیے، نماز کے لیے کھڑے ہونے سے قبل اسے بچھائیے۔ آپ کے پاس ایک مسواک بھی ہو، ذکر پڑھنے کے لیے تسبیح بھی ہو۔ جب وضو کر رہے ہوں تو اسے بھی جلدی اور عجلت میں نہ کیجیے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ برادر عزیز، نام رکھ لینے سے علی کا شیعہ نہیں ہوا جا سکتا۔ جس شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے وضو کو بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب جب وضو کے لیے تشریف لاتے اور ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے، وضو کا پہلا مستحب عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے تو فرماتے بسم اللہ و باللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ کے نام اور اللہ ہی کے سہارے سے خدایا مجھے توبہ کرنے والوں میں قرار دے، مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں قرار دے۔ 2 دن پہلے ہم نے توبہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ توبہ کے معنی خود کو پاکیزہ کرنا ہے۔
پانی رمز طہارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی پانی کا رخ کرتے ہیں تو توبہ کو یاد کر کے اپنے ہاتھوں کو صاف کرتے ہوئے اپنی روح کی طہارت کی جانب متوجہ ہو کے ہم سے کہتے ہیں کہ جب اس مادے کا سامنا کرو جسے خدا نے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا ہے، جب اس مادے کی طرف جاؤ اور تمہاری نگاہ اس پر پڑے اور اپنے ہاتھوں کو اس سے دھو اور پاک کرو، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک اور پاکیزگی بھی ہے، ایک اور پانی بھی ہے۔ وہ پاکیزگی روح کی پاکیزگی ہے اور وہ پانی توبہ کا پانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد علی علیہ السلام اپنے چہرے پر پانی ڈالتے اور فرماتے، اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ۔ آپ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں اور حسب ظاہر صاف کرتے ہیں۔ خوب، جب اپنے چہرے کو پانی سے دھوتے ہیں تو وہ سفید براق ہو جاتا ہے، لیکن علی علیہ السلام اسی پر اکتفا نہیں کرتے۔ اسلام بھی اسی پر اکتفا کا قائل نہیں۔ یہ عمل درست ہے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک اور پاکیزگی کے ساتھ اور ایک اور نورانیت کے ہمراہ۔ چہرے پر ایک اور سفیدی ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں، خدایا میرے چہرے کو اس دن روشن کر دینا جس دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس دن چہرے کو سیاہ نہ کرنا جس دن چہرے روشن ہو جائیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے فرماتے ہیں، اللہم اعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنانی بیساری وحاسبنی حسابا یسیرا، یعنی خدایا قیامت میں میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دینا، کیونکہ کامیاب اور نجات یافتہ لوگوں کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جنت مجھے آسانی سے عنایت فرما دینا اور حساب میں بھی آسانی فرمانا۔ اس طرح آپ آخرت کے حساب کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہم لا تؤتنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری ولا تجعلها مغلولة الى عنقی واعوذ بک من مقطعات النیران۔ خدایا میرے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں یا پشت کی طرف سے نہ دینا، کیونکہ کچھ لوگوں کا نامہ اعمال انہیں پیچھے سے پکڑایا جائے گا اور یہ بھی ایک رمز ہے، اور نہ میرے ہاتھوں کو میری گردن سے باندھ دینا، میں جہنم کی آگ کے قطعات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرتے ہوئے فرمایا، اللہم غشنی برحمتک و برکاتک، یعنی خدایا مجھے اپنی رحمت اور برکتوں میں ڈبو دے۔ پھر آپ نے پیر کا مسح کرتے ہوئے فرمایا، اللہم ثبت قدمی علی صراطی یوم تزل فیہ الاقدام۔ خدایا میرے ان قدموں کو صراط پر اس دن ثابت رکھنا جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ وجعل سعی فیما یرضیک عنی، میرے عمل اور قد و کاوش کو ان کاموں میں قرار دینا جو تجھے راضی کر سکیں۔ ایسا وضو جو اس قدر عشق و اشتیاق اور توجہ و اہتمام کے ساتھ کیا جائے گا، وہ بارگاہ الہی میں ایک علیحدہ ہی انداز سے قبول کیا جائے گا، اور وہ وضو جو ہم اور آپ کرتے ہیں اس کی قبولیت کس طرح ہوگی۔ بس نماز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، سبق نہیں شمار کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دوران نماز صرف اس کے واجبات کی ادائیگی پر اکتفا کی کوشش کرے، اور جب کوئی اسے اس جانب متوجہ کرے تو کہے کہ آؤ دیکھیں مرجع تقلید کا فتویٰ کیا ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ دوسری اور تیسری رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا چاہیے، یا اسے ایک ہی مرتبہ کہنا کافی قرار دیتے ہیں؟ جی ہاں، درست ہے کہ مجتہد فتویٰ دیتے ہیں کہ اسے ایک ہی مرتبہ کہنا کافی ہے، البتہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ کہا جائے۔ لہٰذا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب مجتہد نے 1 مرتبہ کہنا کافی قرار دیا ہے تو ہم بھی صرف 1 ہی مرتبہ کہیں گے۔ یہ دراصل نماز سے جی چرانا ہے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر مجتہد 1 مرتبہ کہنا واجب قرار دے اور مزید 2 مرتبہ کہنا مستحب سمجھے تو ہم بہتر سمجھتے ہوئے اس مستحب کو بھی انجام دیں۔ روزے کو بھی معمولی اور خفیف نہیں بنا دینا چاہیے۔ بعض لوگوں کا روزہ رکھنے کا ایک خاص انداز ہے، اور یہ کہ میں ازراہ مذاق کہہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ اگر میں خدا کی جگہ ہوں تو کسی صورت ان کا یہ روزہ قبول نہ کروں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ماہ رمضان میں رات بھر نہیں سوتے، البتہ ان کی یہ شب بیداری عبادت کی غرض سے نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے جاگتے ہیں کہ ان کی نیند پوری نہ ہو سکے۔ صبح تک چائے پینے اور سگریٹ نوشی میں وقت گزارتے ہیں، صبح طلوع ہونے کے بعد اول وقت نماز فجر پڑھ کے سو جاتے ہیں، اور سارے دن سو کر اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب ظہر اور عصر کی نماز کی ادائیگی کا انتہائی قلیل وقت باقی رہ جاتا ہے۔
اور پھر برق افطاری سے یہ نمازیں پڑھنے کے بعد افطار کے سامنے آ بیٹھتے ہیں۔ آخر یہ کس قسم کا روزہ ہے؟ انسان رات بھر صرف اس لیے نہ سوئے کہ دن میں روزہ رکھ کر سوتا رہے تاکہ روزے کی سختی اور مشقت کو محسوس نہ کرے۔ کیا یہ روزے کو معمولی سمجھنا نہیں؟ میرے خیال میں تو یہ روزے کو گالی دینے کے مترادف ہے، یعنی یہ تو زبان حال سے یہ کہنا ہے کہ اے روزے، میں تجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہوں کہ تیرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہم حج کرتے ہیں لیکن حقارت کے ساتھ، روزہ رکھتے ہیں لیکن معمولی بنا کے، نماز پڑھتے ہیں لیکن سبک کر کے، اذان کہتے ہیں لیکن بے حیثیت انداز میں۔ دیکھیے ہم اذان کو کیسے بے حیثیت کرتے ہیں۔ مؤذن کا سید یعنی خوش آواز ہونا مستحب ہے، اسی طرح جیسے قرآن مجید کی قرأت کے لیے تجوید یعنی حروف قرآن کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی، خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا سنت ہے جو روح پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح اذان میں بھی مستحب یہ ہے کہ مؤذن سید یعنی خوش آواز ہو، اس انداز سے اذان کہے کہ سننے والوں پر وجہ تاریخ کر دے، ان میں خدا کی یاد تازہ کر دے۔ بہت سے افراد خوش آواز ہیں اور اچھے انداز میں اذان کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ جناب آگے بڑھیے، آج آپ اذان کہہ دیجئے، تو وہ تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ کیا میں اس قدر حقیر شخص ہوں کہ مؤذن بنوں؟ جناب، مؤذن ہونے پر تو آپ کو فخر کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب مؤذن تھے۔ جس دور میں آپ خلیفہ تھے اس دور میں بھی اذان کہا کرتے تھے۔ مؤذن ہونے کو اپنی توہین سمجھنا یا مؤذن ہونے کو کسی خاص طبقے سے وابستہ قرار دینا اور یہ کہنا کہ میں جو اشراف و عمائدین میں سے ہوں، رجال و شخصیات میں میرا شمار ہوتا ہے، میں اذان دوں، یہ سب باتیں اذان کی تحقیر کرنا اور اسے حقیر سمجھنا ہے۔ بس ہمیں کسی بھی صورت میں عبادات کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک کامل اور جامع مسلمان ہونا چاہیے۔ اسلام کی حیثیت اور قدر و قیمت اس کی جامعیت میں ہے۔ نہ تو ہمارا کردار یہ ہو کہ صرف عبادات سے چپکے رہیں، اس کے سوا تمام چیزوں کو ترک کر دیں، اور نہ ہی ہمیں دور حاضر میں پیدا ہونے والے ان لوگوں کی مانند ہونا چاہیے جنہیں اسلام کی صرف اجتماعی تعلیمات ہی نظر آتی ہیں اور عبادات کی تحقیر کرنے لگیں۔ انشاءاللہ آئندہ شب جب ہم اسی بحث کے تسلسل میں عرائض پیش کریں گے تو دوسرے تمام اسلامی فرائض کی نظر سے عبادات کی اہمیت پر گفتگو کریں گے اور واضح کریں گے کہ خود عبادت خدا کے تقرب کا ایک رکن اور مرکب یعنی سواری ہونے کے علاوہ اس کے کہ اقیم الصلاۃ لذکری اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، نماز کا مقصد یاد خدا اور تقرب الہی ہے، اور خدا کا تقرب اور اس سے نزدیکی خود اتنا بڑا مقصد ہے کہ اسے اپنے سے بڑھ کر کسی اور مقصد کی ضرورت نہیں، یعنی خود یہی اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر اگر ہم عبادت کی تحقیر کریں تو دوسرے تمام فرائض کی ادائیگی سے بھی رہ جائیں گے۔ عبادت تمام دوسرے اسلامی احکام و فرامین کی قوائے مجریہ اور ان کے اجرا کی ضامن ہے۔ یہیں پر ہم اپنے عرائض ختم کرتے ہیں۔ خدایا تجھے تیری درگاہ کے عبادت گزار بندوں کے حق کا واسطہ، ان صاحبان قرآن کے صدقے، اپنے پاکیزہ اور مخلص مناجات کرنے والوں کے صدقے ہم سب کو حقیقی عبادت گزاروں میں قرار دے۔ بار الہ ہمیں دین اسلام کی جامعیت سے آشنا فرما اور ہمیں ایک جامع مسلمان بنا دے۔ پروردگار ہم سب کو خلوص نیت کی توفیق کرامت فرما۔ الہی ان محترم شبوں میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رحم اللہ قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔